افتخار صاحب، 2 سے 3 ہفتوں میں مزید سخت کارروائیوں کا کہا گیا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے خلاف، کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیں، میرے خیال میں جس طرح انور صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکی، اب ایسے میں ان کی کوشش تو یہی ہوگی کہ ایران کو جتنا بھی نقصان پہنچایا جا سکے پہنچا دیا جائے، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ ایران کو اس قدر نقصان پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ اگلے کئی سالوں تک اپنا ایٹمی پروگرام نہ اس کو پورا کر سکے۔ تو میرے خیال میں جو بنیادی ان کے اہداف تھے وہ تو حاصل نہیں ہو سکے، لیکن خود ٹرمپ صاحب بڑے انپریڈکٹیبل ہیں۔ وہ صبح ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، دوپہر میں کوئی اور اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے اور شام میں ان کی نئی اسٹیٹمنٹ آتی ہے۔ کل تک تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایران کے جو نئی رجیم ان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں، وہ بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے سینسیبل لوگ ہیں اور وہ کسی ایک نتیجے پہ پہنچ جائیں گے اور جلد جنگ ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے یورپی اتحادیوں کا گلہ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، کبھی وہ ان سے کہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ شریک ہوئے اس جنگ میں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ اپنا ہرمز کھولنا ان کی ذمہ داری ان کی نہیں ہے، وہ اپنا تیل خود جا کے وہاں سے دیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب ٹرمپ صاحب کی اتنی زیادہ اسٹیٹمنٹس آ چکی ہیں کہ کسی ایک اسٹیٹمنٹ پہ آپ اعتبار یقین نہیں کیا جا سکتا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ درست بات ہے۔ آج ممکن انہوں نے کہا ہے کہ اگلے 2-3 ہفتے تک یہ جنگ جاری رہے گی، تو ہو سکتا ہے کہ شام میں اسٹیٹمنٹ آئے کہ وہ اس جنگ سے باہر نکل رہے ہیں، کیونکہ دیکھا جائے تو جیسے ہم نے پہلے کہا کہ مقاصد تو حاصل ہو نہیں سکے۔ اب ایسے میں جہاں ایران کے نقصان ہو رہے ہیں وہاں پہ گلف اسٹیٹس کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ مسلسل حملے ہو رہے ہیں ایران کی جانب سے جوابی، اور ان کو بھی کافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ خود امریکہ کے یہاں پہ ملٹری ایسٹس کتنے تباہ ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ F-15 سے لے کے 18 اور F-35 تک تیار ان کے ساتھ ریفیلنگ جو ان کے ایئر کرافٹ سے ان کو نقصان پہنچا۔ پہلے وہ فرما رہے تھے ٹرمپ صاحب کہ جی وہ بوٹس آن گراؤنڈ کرنے جا رہے ہیں اور کوئی ایک جزیرہ ہے جہاں پہ اپنی فوجیں اتاریں گے، لیکن اب وہ کہانی بھی ختم ہو گئی، اب نہیں نظر آ رہی کہ بوٹس آن گراؤنڈ ہوں گے۔ تو میرے خیال میں ایک فرسٹریشن ہے جو ہمیں ٹرمپ صاحب کی اسٹیٹمنٹس میں نظر آ رہی ہے کہ اب سمجھ نہیں آ رہی انہیں کہ وہ کیا کریں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 28 فروری کو انہوں نے یہ جنگ شروع کی تھی تو 3 روز بعد تک تو انہوں نے کہا تھا کہ جی انہوں نے مقاصد حاصل کر لی ہے، وہاں پہ انہوں نے ایران کی لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کر دیا ہے اور ان کے نیوکلیئر پروگرام کو بھی ختم کر دیا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ ابھی دوسرے ماہ میں جنگ داخل ہو چکی ہے اور ابھی تک کوئی چیز ہمیں واضح طور پہ دکھائی نہیں دے رہی۔ اور مور امپورٹنٹلی ٹرمپ صاحب کی اسٹیٹمنٹ اپنی جگہ پہ، لیکن اس جنگ کا جو دوسرا پارٹنر ان کے ساتھ ہے وہ تو اسرائیل ہے، اور اسرائیل کی جانب سے ابھی تک ہمیں ایسے اشارے نہیں مل رہے، اور بار بار لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب اس جنگ کو ختم بھی کرنا چاہیں یا سے نکلنا چاہیں، لیکن ابھی تک اسرائیل کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ اس جنگ سے باہر نکلے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ایران کو جب تک بالکل تباہ نہیں کر دیا جاتا، اس کو مکمل طور پہ نقصان نہیں پہنچا دیا جاتا، اور ان کی جو بچی کچھ اور لیڈرشپ ہے اس کو ایلیمنیٹ نہیں کیا جاتا، تب تک اس سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ تو دیکھیں میرے خیال میں اسٹیٹمنٹ کو اتنا ہمیں سیریس نہیں لینا چاہیے، کیونکہ میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ ان کے بیانات دن میں 4-5 دفعہ بدلتے ہیں، تو یہ اسٹیٹمنٹ شام تک باقی رہتی ہے کہ نہیں رہتی، میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے چند گھنٹوں میں کتنے اسٹیٹمنٹ سامنے آئے، بٹ مور امپورٹنٹلی یہ جنگ اب ظاہر سی بات ہے امریکہ اور اسرائیل کو اکیلے لڑنی ہے، اور وہ جو پہلے ان کا خیال یہ تھا کہ ان کے یورپی اتحادی اس میں کئی شریک ہوں گے، اب وہ سلسلہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اور رہ کے معاملہ یہ ہے کہ ایران کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اگلے 6 ماہ تک اس جنگ کو جاری رکھنے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور انہوں نے اس 1 ماہ 1.25 ماہ جب وہ ہونے جا رہا ہے اس میں ثابت بھی کیا ہے کہ ان کے ملٹری جو ایسٹس ہیں وہ انٹیکٹ ہیں، ان کی جوابی کارروائی کرنے کی جو اہلیت ہے وہ برقرار ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب 1 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، بٹ ہر روز ایران کی جانب سے کم از کم 100 میزائل اور اسی طرح ڈرونز 200-250 کا گویا کہ اتنی تعداد وہاں سے
ہٹ کرنا، فائر کرنا، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ طویل جنگ کے لیے تیار تھے، اور اس حوالے سے ان کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ اس بات کی گویا کہ نشاندہی بھی کر رہی ہیں، آوازی بھی کر رہی ہیں کہ وہ گویا کہ ایک طویل عرصے تک امریکہ اور اسرائیل کو انگیج کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ تو دیکھیں اب آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، اور جو بات کر رہے ہیں بار بار کے جو مقاصد تھے وہ حاصل کرنے میں تو بری طرح ناکام ہوئے ہیں، بلکہ اس جنگ کے نتیجے میں خود امریکہ، اسرائیل کو جہاں نقصان پہنچ رہا ہے وہاں پہ ان کے عرب اتحاد بھی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں، ان کی معیشتیں بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔ خود امریکہ کے اندر انفلیشن کا فگر دیکھیں کہاں اوپر چلا گیا ہے، ان کے یورپی اتحادی بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کاسٹ آف لیونگ کتنی بڑھ گئی ہے، بلکہ اب تو اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، اور ڈائلاگ کے تھرو اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولنا ہو یا ایران کو انگیج کرنا ہو، لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ انیشیٹو بھی یورپ کی طرف سے لیتے ہوئے وہ دکھائی دیں گے۔ افتخار صاحب، صدر ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارا تیل آبنائے ہرمز سے نہیں آتا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکی صدر کی جانب سے آبنائے ہرمز کو کھلوانے کی اب کوئی کوشش نہیں کی جائے گی؟ میرا نہیں خیال کہ وہاں سے وہ کوئی ایسا مطلب ہے کہ انیشیٹو لے پائیں گے، اگر لینا ہوتا تو اب تک وہ لے چکے ہوتے، کیونکہ وہ اپنے جتنے بھی شپس تھے وہ تو وہاں سے دور لے گئے ہیں۔ ابراہم لنکن کے بارے میں آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ تو جا کے کہیں انہوں نے یونان کی بندرگاہ پہ جا کے اس کو وہ جا کھڑا کیا ہے، اور اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ اگر اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولنے کے لیے آگے جائیں گے تو ایران کی، اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نیوی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، لیکن ان کی ڈرونز اور ان کی میزائل کی جو ایبلٹی ہے وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے، اور کوئی بھی اگر وہاں سے شپ گزرنے کی کوشش کرے گا یا کھولنے کے لیے ایڈونچر ہوگا تو وہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ کچھ جہاز ایسے تھے کہ جنہوں نے وہاں سے گزرنے کی کوشش کی ہے تو ایران نے ان کو ہٹ کیا ہے، اور یہاں تک کہ فجیرہ اور راس الخیمہ کی بندرگاہوں پہ کھڑے جہازوں کو بھی ہٹ کیا گیا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ یہ ایڈونچر کریں گے، ان کو معلوم ہے کہ ایڈونچر ان کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور اس سے وہ مقاصد بھی حاصل نہیں کر پائیں گے اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولنے کے۔ تو جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی کل کی اسٹیٹمنٹ کہ ان کا تیل تو وہاں سے آتا نہیں، یورپ اور ایشیا کے ممالک کا یہ مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو حل کریں، اور آپ کو یاد ہے کہ شروع کے دنوں میں تو وہ فرما رہے تھے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولنے کے لیے یورپ کے ممالک سے ان کو کہا کہ وہ آئیں، پھر انہوں نے جنوبی کوریا سے کہا، جاپان سے کہا، یہاں تک کہ چین سے بھی مدد مانگی، لیکن اب تو آپ نے دیکھا کہ کل برطانیہ کے پرائم منسٹر نے یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ یورپ کی جنگ نہیں ہے، یہ برطانیہ کی جنگ نہیں ہے، وہ کسی صورت بھی برطانیہ کو اس جنگ میں گویا کہ لے جانے کی جو کوشش ہو رہی ہے اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ تو اب تو یورپ کی جانب سے بڑی واضح اور بڑی اسٹرانگ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، یہی تو وجہ ہے کہ اب ٹرمپ صاحب بھی فرسٹریٹ ہو رہے ہیں اور نیٹو سے متعلق الٹے سیدھے بیانات دے رہے ہیں، اور ساتھ میں یوکرین کے لیے اسلحہ فراہمی کی بندش کا بھی اعلان کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ سپر پاور کے جس کا خیال یہ تھا کہ وہ ایک دو ہفتوں میں ایران کو بالکل گھٹنوں کے بل لے آئے گا اور ساتھ میں وہاں پہ اپنی مرضی کا رجیم اسٹیبلش کر دے گا یا بوٹس اینڈ گراؤنڈ ہو جائیں گے، تو سارے کے سارے اندازے غلط ثابت ہوئے، اور اب دنیا کو یہ ایک تاثر مل رہا ہے کہ وہ ملک کو جو سمجھتا تھا کہ اس کے پاس ایک بہت بڑی فوجی طاقت ہے، وہ جہاں چاہے جو کچھ کر سکتا ہے، وہ کم از کم ایران کے معاملے میں نہیں کر سکا۔ وینزویلا میں تو جا کے صدر کو آپ اغوا کر کے لے آئے، ان کا ٹرائل بھی کر، ان کو آپ نے قید کر دیا امریکہ میں، لیکن ایران کے معاملے میں آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ گزشتہ سال 12 روزہ جنگ کے اندر بھی ایسا تھا کہ حملہ کیا گیا، لیکن جوابی جو حملے تھے ایران کے انہوں نے مجبور کیا آپ کو جنگ بند کرنے پہ، اور اب بھی گویا کہ ایران سے آپ نکلنا تو چاہ رہے ہیں جنگ سے، لیکن اب آپ کو سیف ایگزٹ مل نہیں رہا۔ وہ ملک کے جس کے بارے میں آپ کا خیال ہی تھا کہ شاید وہ 2-3 ہفتے تک سروائیو نہیں کر پائے گا، اب وہ ملک ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم جنگ بند نہیں کرنا چاہتے، ہم نے کوئی سیز فائر کی آپ سے درخواست نہیں کی، ہم ڈائلاگ ٹیبل پہ نہیں آ رہے، یہ کم از کم امریکہ کی جانب سے جو شرائط آتی ہیں اس سے کئی سخت شرائط ہم ایران کی جانب سے دیکھنے کو ملتی ہیں کہ اگر ڈائلاگ ٹیبل پہ آنا بھی ہے تو اس بات کی یقین دہانی کرانی پڑے گی کہ مستقبل میں کبھی بھی اسرائیل یا امریکہ ایران پہ حملہ نہیں کرے گا، ساتھ میں جو اس جنگ کے اندر ڈیمیجز ہوئے ہیں وہ ڈیمیجز پورے کرنے پڑیں گے امریکہ اور اسرائیل کو،
اور ساتھ جب اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر گویا کہ وہ اب تو یہ کہہ رہے ہیں ان کی پارلیمنٹ نے اس بات کی اپروول دے دی ہے کہ اب یہاں پہ دیر از نو فری لنچ، جو یہاں سے گزرے گا وہ محصول دے گا، یہاں سے پیمنٹ کرے گا ایران کو، کیونکہ اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر ان کی ملکیت ہے وہ، تو یہاں سے کسی بھی جہاز کو فریلی نہیں گزرنے دیا جائے گا، بلکہ وہ پیمنٹ کرے گا اور تب یہاں سے گزرے گا۔ تو اب یہ نئی چیزیں ہیں جس کا پہلے تصور بھی محال تھا کہ شاید ایسی ہوں گی، لیکن اب ایران کی جانب سے ایسی ڈیمانڈ دیکھنے کو مل رہی ہیں، تو اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایران فوجی لحاظ سے ہرگز کمزور نہیں ہوا، نقصانات ضرور ہو رہے ہیں، جیسے کل بھی فگرز آئے تھے کہ 1 لاکھ سے زائد وہاں پہ اہداف کو ہٹ کیا گیا ہے، جس میں سویلین انفراسٹرکچر کو، شہری آبادیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہاسپٹلس کو بنایا جا رہا ہے، اسکولس کو بنایا جا رہا ہے، رہائشی علاقوں کو بنایا جا رہا ہے۔ لیکن ایران میرے خیال میں یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اس جنگ کو کسی منطقی نتیجے میں پہنچانا ہے اور جو مستقبل کے خطرات ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے۔ تو دیکھیں میرے خیال میں اب اگلے 3-4 ہفتے اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے تو اس میں امریکہ کیا کرتا ہے کہ جو پچھلے 5 ہفتوں میں نہیں کر پایا۔